بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام کے موضوع پر مشتمل کتاب المعتقد المنتقد جو کہ امام فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں کل جو بحث ہم نے شروع کی تھی وہ ان چیزوں کے متعلق ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے حق میں محال ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے حوالے سے ہم نے بحث کا آغاز کیا تھا۔ اچھا، تو گفتگو یہاں سے تھی، یہاں سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ دہرائی بھی ہو جائے۔ وفی شرح المقاصد لو جاز اتصافه بالحادث، شرح المقاصد میں یہ بحث تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کو متصف کرنا حوادثات کے ساتھ یہ جائز ہو تو لجاز النقصان علیہ، تو اس کی ذات پر نقص کا اطلاق کرنا جو ہے وہ جائز ہو جائے گا، وہو باطل اجماعاً، اور اس کی ذات پر نقص کا اطلاق کرنا جو ہے وہ اجماعاً باطل ہے۔ وفی شرح المواقف، اور اسی طرح شرح المواقف میں یہ بات بیان ہوئی کہ یمتنع علیہ الکذب اتفاقا، کہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر جھوٹ کا اطلاق کرنا، یعنی جھوٹ کو ممکن جاننا اس کے لیے یہ ممتنع ہے۔ یہ جو ٹاپک چل رہا ہے یہ ان چیزوں کے حوالے سے چل رہا ہے، جیسے پیچھے انہوں نے بیان کیا کہ ہم ان کے اقوال کو تو نہیں لائیں گے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی شان میں جو ہے اس حوالے سے گستاخی کی ہے، ہاں ہم اپنے ائمہ اور بزرگان دین کے اقوال کو لے کر آئیں گے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حق میں جھوٹ اور اس طرح کے دیگر جو نقص نقائص ہیں ان کا انکار کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حق میں یہ چیزیں ممتنع ہیں۔ تو شرح المواقف میں فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ کا اطلاق کرنا یا اس کی صفات میں سے اس کو لے کر آنا یہ بالاتفاق ممتنع ہے۔ اما عند المعتزلہ فلوجہین، ہاں جہاں تک بات ہے معتزلہ کی، تو فرماتے ہیں کہ ایک منٹ، اچھا یہ جو اتفاقاً فرمایا نا، اتفاقاً سے مراد ہے کہ اہل السنہ اور معتزلہ سب کے نزدیک، اس سے مراد صرف اہل السنہ نہیں ہے اتفاق سے، یہاں پر اس کو نوٹ کیجئے گا، اہل السنہ اور معتزلہ دونوں کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ کا اطلاق کرنا، اس کے حق میں جھوٹ کو جائز سمجھنا یہ محال ہے۔ اما عند المعتزلہ فلوجہین، معتزلہ کے نزدیک دو وجوہات کی بنا پر ممتنع ہے۔ الا ان قال سے یہاں پر شرح مواقف کی عبارت کو مختصر کیا گیا، اور وہ جو آگے ان کے دو وجود ہیں معتزلہ کے ان کو ذکر نہیں کیا۔ پھر فرمائے الا ان قال، یہاں تک کہ شارح مواقف نے کہا کہ اما امتناع الکذب عندنا، معتزلہ کے دلائل نہیں لے کر آئے، اپنے ہی دلائل لے کر آئے کہ ہمارے نزدیک جو ہے فلی ثلاثتی اوجوہن، ہمارے نزدیک تین وجوہات کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی کے حق میں جھوٹ محال ہے۔ معتزلہ کے نزدیک دو وجوہات کی بنیاد پر، الاول انہ نقص، اور ان میں سے ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ نقص ہے، والنقص علی اللہ محال اجماعا، اور نقص یہ اللہ کے حق میں محال ہے بالاجماع۔ وفیہ فی جواب المنکرین للبعث المتشبثین، اور اسی میں، اسی سے مراد شرح المواقف کے اندر جو ہے وہ لوگ جو کہ بعثت کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا یہ تین وجوہات جو ہیں ان کو ذکر انہوں نے نہیں کیا، ان میں سے ایک کو بیان کیا، یعنی نقص ہے،
اور یہ نقص ہی اتنا بڑا عیب ہے کہ اسی کی بنیاد پر ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کے حق میں محال ہے، باطل ہے، تو ہم اسی کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ اسی کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے حق میں چونکہ محال ہے، نقص ہی محال ہے، تو پھر جھوٹ محال ہوگا۔ مزید ہمیں وجوہات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اہل السنہ نے بیان کیے ہیں، تو وہ شرح المواقف وغیرہ میں آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو وہاں پر یہ وجوہات جو ہیں وہ نظر آ جائیں گی۔ اچھا، وفیہ، اور اسی میں یعنی شرح المواقف میں، فی جواب المنکرین للبعث، وہ لوگ جو کہ بعثت کے منکر ہیں، بعثت سے مراد مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر ہیں، المتشبثین بمنع استحالۃ الکذب علی اللہ، وہ لوگ کہ جو جمے ہوئے ہیں، متشبثین کا معنی ہے جمع ہوا ہونا، یعنی اڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ المتشبثین منکرین بعث بھی ہیں اور المتشبثین ہیں، جمے ہوئے ہیں کس چیز پر؟ بمنع استحالۃ الکذب علی اللہ تعالی، کس چیز پر؟ کہ اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ کا محال ہونا منع ہے، یعنی استحالہ کذب کو ممنوع قرار دینے پر جمے ہوئے لوگ، یعنی اس کا آسان سا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کے حق میں جھوٹ کے اوپر جمے ہوئے لوگ، ان لوگوں کو شرح المواقف میں یہ جواب دیا گیا، وعن الخامس قد مر فی مسئلۃ الکلام من موقف الالہیات، کہ الہیات کے موقف میں، کیونکہ یہ شرح مواقف میں جو ہے مختلف موقفات آتے ہیں، تو ان میں سے جو ہے جو الہیات کا جو موقف ہے، اس میں علم کلام کا جو مسئلہ ہے، اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے، جو پانچواں اعتراض ہے عن الخامس، پانچواں اعتراض ہے، اس میں یہ معاملہ ہے کہ امتناع الکذب علیہ سبحانہ، کہ اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ جو ہے وہ محال ہے اس کی ذات کے حوالے سے، وفیہ، اور اسی طرح شرح مواقف ہی میں ہے، فی توحید ہی تعالی، توحید باری تعالی کے مسئلے میں، کہ فیکون ھذا عاجزا، اگر کسی معبود میں، یعنی اگر کوئی معبود تصور کیا جائے تو اگر اس کے اندر جو ہے وہ نقص مان لیا جائے گا یا کذب مانا جائے گا تو وہ تو عاجز ہو جائے گا، فلا یکون الہا، تو وہ تو الہ نہیں ہوگا، ھذا خلف، یہ خلاف مفروض ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا معبود اور الہ کے اندر جو ہے وہ نقص اور کذب نہیں ہوتا۔ وقال، اور اسی طرح فرمایا، فهو عاجز عن بعض الممکنات فلا يصلح الہا، اسی طرح اگر جو ہے وہ معبود کو بعض ممکنات سے عاجز قرار دیا جائے تو وہ بھی الہ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ولا یوجد الہان، اور اسی طرح دو معبود بھی نہیں پائے جاتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرح المواقف کی عبارت بہت مختصر کر کے لے کر آئے ہیں اور کئی جگہوں سے اس کو لے کر ایک ساتھ جمع کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو یہ عبارت تھوڑی سی پیچیدہ لگے گی لیکن یہ بالکل درست ہے۔ آگے فرمایا، وفی کنز الفوائد، کنز الفوائد میں ہے، فکل هذه الازداد مستحیلۃ فی حق الہ العباد، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ضدیں ہیں، یعنی حادث ہونا، غیر باقی ہونا، غیر موجود ہونا، یہ ساری کی ساری جو ازداد ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں محال ہیں، جو کہ بندوں کا خدا ہے، لما مر من بیان ذالک، اس وجہ سے جو ہم نے اس کا ذکر بیان کیا ہے، یعنی کنز الفوائد میں، وفیہ، اور انہی میں سے یہ بھی ہے کہ قدس تعالی شانہ عن الکذب شرعا و عقلا، کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو ذات ہے وہ پاک ہے جھوٹ سے، شرعن بھی اور عقلاً بھی، یعنی اس کے حق میں عقلاً بھی جھوٹ محال ہے اور شرعن بھی محال ہے۔ بعض نے اس مقام پر بھی جو ہے وہ گمراہی پھیلائی ہے اور انہوں نے کہا جی عقلاً تو محال نہیں ہے، شرعن محال ہے، یعنی عقل جو ہے اس کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، شرعن یوں محال ہے کہ کبھی واقع نہیں ہوا، تو یہ بھی غلط ہے، شرعن بھی محال ہے، عقلاً بھی محال ہے۔ اذ ہوا قبیح، وجہ یہ ہے کہ جھوٹ ایک قبیح یعنی بری چیز ہے، یدرک العقل قبحہ من غیر توقف علی شرع، بہت سمپل سی بات ہے، جنہوں نے کہا کہ نہیں عقلاً تو جائز ہے جھوٹ،
شرعن نہیں ہے، تو ہم نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ قبیح چیز ہے، اور یہ اتنی بری اور قبیح چیز ہے کہ عقل فوراً اس کی برائی کو کا ادراک کر لیتی ہے بغیر شریعت پر توقف کیے۔ یعنی اگر شریعت بھی اس کے حوالے سے اس کی برائی کو بیان نہ کرتی، تب بھی عقل یہی کہتی کہ جھوٹ بولنا ایک بری چیز ہے۔ فَيَكُونُ مُحَالًا فِي حَقِّهِ تَعَالَى عَقْلًا وَشَرْعًا، لہٰذا عقلاً بھی اور شرعاً بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں جھوٹ محال ہے۔ کما حقہ ابن الحمام وغیرہ، جیسے کہ اس کی تحقیق محقق ابن حمام اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ نے فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ الکذب نقص فلا یکون من الممکنات، کذب جو ہے یہ نقص ہے، عیب ہے، لہٰذا یہ ممکنات میں سے نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور شے سے مراد اگر آپ ممکنات بھی لے لیتے ہیں تو بھی جھوٹ ممکنات میں سے ہے، لہٰذا اللہ اس پر قادر ہے، تو ہم نے کہا یہ نقص ہے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، وفی شرح العقائد، شرح العقائد سے کیا مراد ہے؟ حاشیہ نمبر 9 دیکھیں، شرح العقائد العدودیہ، یہ شرح عقائد نصفیہ نہیں ہے، شرح العقائد عدودیہ، یہ عقائد عدودیہ کی شرح لکھی ہے محقق امام جلال الدین محمد بن اسعد الصدیقی الدوانی، جنہیں محقق دوانی بھی کہا جاتا ہے، جن کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے۔ محقق دوانی نے یا محقق دوانی نے شرح العقائد میں یعنی عقائد عدودیہ کی شرح میں لکھا کہ الکذب نقص، کذب جو ہے یہ نقص ہے، فلا یکون من الممکنات، لہٰذا یہ ممکنات میں سے بھی نہیں ہے۔ ولا تشملہ القدرت، اور قدرت اس کو شامل نہیں ہے، یعنی یہ تحت قدرت نہیں ہے۔ کسائر وجوہ النقص علیہ تعالی، جس طرح سے دیگر نقص کی بھی جو صورتیں ہیں، عیوب ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں جس طرح سے محال ہے، اسی طرح جھوٹ بھی ہے۔ کل جہل والعجز، جیسے جاہل ہونا، لا علم ہونا، عاجز ہونا۔ وفیہ، اور اسی طرح شرح عقائد جلالیہ میں ہے کہ ولا یصح علیہ الحرکۃ والانتقال، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حرکت اور انتقال کا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا اطلاق کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ والجہل والکذب، جہالت اور جھوٹ کا بھی اطلاق کرنا درست نہیں ہے۔ لأنہا نقص، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں نقص ہیں، والنقص علیہ تعالی محال، اور نقص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں محال ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا وفی شرح السنوسیہ، شرح سنوسیہ کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ وَقَدْ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ أَيْضًا الْجَهْلُ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جہل یعنی لا علم ہونا یہ بھی محال ہے۔ الذي هو ضد العلم عند اہل السنت، جو کہ اہل السنہ کے نزدیک علم کی ضد ہے، تو علم اس کے لیے ثابت ہے تو جہل اس کے لیے محال ہے۔ وما فی معناه وهو الشک والظن والوہم، اور اسی طرح جہل کے معنی میں جو چیزیں آتی ہیں جیسے شک ہو گیا، ظن ہو گیا، گمان، وہم ہو گیا، یہ بھی اس کے حق میں محال ہے۔ صرف جہل یعنی لا علمی محال نہیں ہے، بلکہ جو جو چیزیں علم کمال علم سے خارج ہیں، شک، ظن، وہم، گمان، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے حق میں محال ہیں۔ لأنها لا ينكشف بها المعلوم على ما هو، کیونکہ فرماتے ہیں لأنها، یہ ایسی چیزیں ہیں، شک ہے، وہم ہے، ظن ہے، کہ لا ينکشف بها المعلوم، ان کے ذریعے معلوم منکشف نہیں ہوتا، علی ما ہوا، اس بنیاد پر یا اس طور پر جس طور پر وہ معلوم در حقیقت ہے۔ شک، گمان اور وہم کے ذریعے معلوم علی وجہ الکمال معلوم نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں محال ہے۔ وفیہ، اور اسی طرح عقائد سنوسیہ کے اندر ہے وَقَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالَى الْعَجْزُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں عجز بھی، عاجز ہونا بھی محال ہے۔ الذی هو ضد القدرت، جو کہ قدرت کی ضد ہے۔ وفیہ، اور اسی طرح اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ اما برہان وجوب السمع والبصر والکلام لہ تعالی، اور بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کلام، سمع اور بصر وغیرہ کا جو وجوب ہے، یعنی اس کے حق میں ان چیزوں کا لازم ہونا جو ہے، فالکتاب والسنت والاجماع، یہ کیسے ثابت ہے؟ کتاب سے، قرآن پاک سے، سنت سے اور اجماع سے۔ وَأَيْضًا، اور اسی طرح اس پر ایک عقلی دلیل بھی ہے، ایضاً سے یہ عقلی دلیل دے رہے ہیں، فرمائیں کہ لو لم یتصف بہا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو
سماع بصر اور کلام سے متصف نہ کیا جائے تو لازمہ یتصف بازدادها، تو لازم آ جائے گا کہ اسے ان چیزوں کے ضد سے متصف کیا جائے، وہی نقائص، اور وہ نقص ہیں۔ سماع کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، اس کا جو کیا کہتے ہیں ضد ہے سننے کی، بہرا ہونا، بصر کی جو ضد ہے وہ عمیون ہے، اندھا ہونا، کلام کی جو ضد ہے وہ سمن ہونا ہے، گونگا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ نقائص ہیں، والنقص علیہ تعالی محال، اور اللہ کے حق میں نقائص محال ہیں۔ تو اگر کوئی اسے سمیع بصیر اور متکلم نہیں مانتا تو پھر جو ہے وہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کی ضدوں کو مانتا ہے، اور اگر ضدوں کو مانتا ہے تو وہ تو نقص ہیں، اور نقص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں محال ہے۔ وفیہ، اور اسی طرح عقائد سنوسیہ میں یہ بھی ہے کہ اما برہان وجوب صدقہم علیہم الصلاۃ والسلام فلأنہم لو لم یصدقوا للزم الکذب فی خبرہ تعالی والکذب علی اللہ محال لأنہ دناءۃ۔ اب یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بحث ہے۔ فرمایا اس بات پر دلیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے ہونے پر کیا دلیل ہے؟ فَلِأَنَّهُمْ، یا نبیوں کے بارے میں، سوری، جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں یہ سچے ہیں، تو اس پر کیا دلیل ہے؟ تو اس کے حوالے سے ارشاد فرمائے کہ دیکھیے کہ اگر آپ اس کی نقیض کو مان لیتے ہیں، دیکھیں ایک چیز کے عین کو نہیں مانیں گے تو اس کی نقیض کو ماننا لازم ہوگا۔ تو فرمایا کہ فَلِأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يُصَدِّقُوا، اگر یہ سارے نبی سچے نہ ہوں تو لَلَزِمَ الْكِذْبُ فِي خَبْرِهِ تَعَالَى، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں جھوٹ بولا ہے، کہ معاذ اللہ جو ہے اس نے کہا ہے کہ یہ میرے نبی سچے ہیں، تو اگر یہ نبی سچے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹ بولا، والکذب علی اللہ محال، اور اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ محال ہے، لأنہ دناءۃ، کیونکہ یہ نقص ہے، عیب ہے۔ ھذا وقد ظہر بما ذکرنا، یہی وہ بات ہے، اور اسی طرح جو ہم نے ذکر کیا اس سے یہ بات بالکل ظاہر ہو گئی کہ ان دعوی امکان اتصافہ سبحانہ بالعجز ونحوہ ہدم لاساس الدین، کہ اس بات کا دعویٰ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی متصف ہے عجز سے، اور اسی طرح دیگر جو نقائص ہیں اور عیوب ہیں ان سے متصف ہے، یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسا دعویٰ ہے جو دین کی بنیادوں کو گرا دینے والا ہے، وخرق لاجماع المسلمین، اور مسلمانوں کے اجماع کو پھاڑ دینے والا ہے، واستخفاف بحضرت رب العالمین، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں استخفاف یعنی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بے ادبی ہے، توہین ہے۔ وَسَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَقَامِ عن قریب، اور عن قریب مزید وہ بحث جو اپنے مقام کے متعلق ہوگی وہ آئے گی۔ وَأَمَّا وَسْوَسَةُ زِيَادَةِ الْقُدْرَةِ الْإِنسَانِيَّةِ عَلَى الْقُدْرَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، اب یہ پیچھے اسماعیل دہلوی کے حوالے سے ایک گفتگو گزری تھی کہ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ جھوٹ پر قادر ہے، کیونکہ اگر اسے جھوٹ پر قادر نہیں مانیں گے تو بندہ تو جھوٹ بولتا ہے اور قادر بھی ہے، تو پھر بندے کی قدرت اللہ کی قدرت سے زیادہ ہو جائے گی۔ فرمائی یہ ایک وسوسہ ہے۔ اما وسوسۃ زیادت القدرت الانسانیت علی القدرت الربانیت، کہ انسان کی قدرت زیادہ ہے اللہ کی قدرت سے، یہ جو وسوسہ ہے، فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے فأدل دلیل علی کمالہ فی جہلہ وضلالہ، جس بندے نے یہ دلیل دی ہے اس کے کمال، اس کی جہالت اور اس کی گمراہی میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ لم یدری ان القدرت الربانیت قدرت علی خلق الممکنات، سمجھیے گا بات کو، اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ خلق ممکنات پر قدرت ہے، یعنی جب ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ قادر ہے تو خلق ممکنات پر، ممکنات کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ والانسانیت علی کسب الاعمال، اور انسان کی قدرت کا کیا مطلب ہے؟ کسب اعمال، انسان کی قدرت کیا ہے، انسان کی طاقت کیا ہے کہ وہ اعمال کو کسب کرتا ہے۔ فشتان بینہما، ان دو چیزوں میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ اللہ کی قدرت کا مطلب ہے خلق ممکنات، انسان کی قدرت کا مطلب ہے کسب اعمال، تو کسب اعمال جو ہے وہ اللہ کے حق میں محال ہے اور خلق ممکنات انسان کے حق میں محال ہے۔
دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، فشتان بینہما، ان کے درمیان تو بہت بڑا فرق ہے، فکیف الزیادۃ والنقصان، جب دونوں کی جہتیں اور فرق ہی واضح ہیں آپ کے سامنے تو پھر زیادتی اور کمی کا سوال کیسے؟ یہ اتنی گمراہ کن بات کر رہا ہے بندہ، مطلب جس نے یہ کہا ہے کہ جی انسان کی قدرت بندے اللہ کی قدرت سے بڑھ گئی، تو یہ تو اس کی جو ہے نا جہالت، اس کی گمراہی کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے۔ وما فی ھذا الاستدلال من انواع الضلال والطغیان، اور فرماتے ہیں اس طرح کی کا جو استدلال ہے، اس میں جس جس طرح کی گمراہیاں اور طغیان ہیں، ظاہر علی کل من لہ حظ من العقل والایمان، ہر اس شخص کے اوپر بالکل ظاہر ہوں گی جس کو ایمان اور عقل میں سے تھوڑا سا بھی حصہ ملا ہے، وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں۔ فائدۃ جلیلۃ، ایک عمدہ قسم کا فائدہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں جل مسائل الالہیات یبرہن علیہ بالتنزیہ عن النقص و استحالتہ، فمتى ادعى النجدیۃ امکان النقص خالفوا اہل الحق فی جمیعہا۔ اچھا جی، ایک منٹ، وہ سارے کے سارے اکثر مسائل، جل مسائل الالہیات، الہیات کے وہ سارے اور اکثر مسائل، یبرہن علیہ، کہ جن کے اوپر جو ہے وہ دلیل لائی جاتی ہے، بالتنزیہ، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نقص اور ان جو ہے چیزوں کے اللہ کے حق میں محال ہونے کے حوالے سے دلیل لی جاتی ہے۔ الہیات کے باب میں جتنے بھی معاملات ہیں جہاں پر ہم دلیل ایسے لے کر آتے ہیں کہ اللہ اس سے پاک ہے اور اگر اس کو مانیں گے اس کے حق میں تو محال ہے اور نقص ہے، تو فرماتے ہیں کہ فمتا ادعا النجدیۃ امکان النقص خالفوا اہل الحق فی جمیعہا، تو جب بھی نجدیاں جو ہیں، وہابیاں، کہیں پر بھی اگر نقص کے امکان کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل حق کی مخالفت کر رہے ہیں ان سارے مسائل کے اندر۔ اب کوئی اگر مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ کو بھی ممکن سمجھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں الہیات کے، کہ جن میں ہم دلائل تنزیہ اور نقص کے حوالے سے دیتے ہیں، گویا کہ نجدیہ ایک اس جھوٹ والے مسئلے کی وجہ سے باقی ساری کی ساری جو ہے وہ چیزیں اور ان مسائل کا بھی رد کرنے والے ہیں۔ اگلی جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یستحیل ان یکون اللہ جوہرا او جسما، یہ بات محال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جوہر ہو یا جسم ہو، یعنی اسے ہم جوہر بھی نہیں کہہ سکتے، جسم بھی نہیں کہہ سکتے، بہت سمپل سی بات ہے۔ وَقَذَا يَسْتَحِيلُ أَن يَكُونَ جَوْهَرًا، یہ بات محال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جوہر ہو۔ جوہر آپ نے منطق میں پڑھا ہے، قائم بنفسی ہی کو کہتے ہیں، اور جو جسم مطلق سے اوپر کی کلی ہوتی ہے اس کو جوہر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حق میں یہ بات محال ہے کہ وہ جوہر ہو، کیونکہ اگر اسے جوہر مانا جائے گا تو وَإِلَّا كَانَ مُتَحَرِّكًا فِي حَيِّزِهِ، تو پھر اسے اس کی حیز میں متحرک ماننا پڑے گا، اور ساکن فیہ، یا اس میں ساکن ماننا پڑے گا، لأنه لا ينفك عن احدهما، کیونکہ جوہر کے اندر کم سے کم یہ صفت ضرور ہوتی ہے کہ وہ متحرک ہوتا ہے اپنی حیز کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو یا تو متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا، اور یہ دونوں وہما ای الحرکت والسکون حادثان، حرکت اور سکون دونوں حادث ہیں، اور جو چیزیں حادث ہوں وہ ان کو جو چیز لازم ہوتی ہے وہ بھی حادث ہوتی ہے اور وہ بھی محال ہے۔ وقد علم من استحالۃ کونہ تعالی جوہرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جوہر ہونے کے محال ہونے سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ استحالۃ لوازم الجوہر علیہ، کہ اس پر جو ہے وہ لوازم جوہر بھی محال ہوں۔ تو جوہر کے جو لوازمات ہیں، حیز کا ہونا، من التحیز، تحیز کا ہونا، یہ بھی اس کے لیے محال ہو جائے گا کیونکہ یہ جوہر کے لوازمات میں سے، ولوازمہ، اور تحیز کے لوازمات میں سے کیا ہے؟ جہت۔ تحیز کا مطلب ہے جگہ گھیرنا، تو جو جوہر ہوتا ہے وہ جگہ گھیرتا ہے، وہ عوام میں معلق تو نہیں ہوتا، تو جوہر کے لوازمات میں سے جگہ گھیرنا بھی ہے، تو یہ بھی اللہ کے حق میں محال ہوا، اور جگہ گھیرنے کے حوالے سے اس کے جو لوازمات ہیں وہ ہیں کل جہت، جیسے جہت،
کیونکہ جو چیز جگہ گھیرے گی وہ تو یا تو دائیں ہوگی یا بائیں یا آگے یا پیچھے یا اوپر یا نیچے، کہیں کسی سمت میں تو ہوگی، تو جہت بھی اس کے حق میں محال ہوگا۔ فَإِن سَمَّاهُ أَحَدٌ جَوْهَرًا، تو اگر کوئی اللہ کو جوہر کہتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے، وَأَثْبَتَ لَهُ لَوَازِمَهُ، اور اس کے لیے لوازمات کو بھی ثابت کر رہا ہے، تو کفر، وہ کافر ہے۔ تو اس نے جب جوہر کہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کے لیے تحیز بھی مانا اور جہت بھی مان لیا، اور یہ کفر ہے۔ وَإِن قَالَ لَا كَالْجَوَاهِرِ فِي الْحَيَزِ وَلَوَازِمِهِ مِنَ الْجِهَةِ وَالْإِحَاطَةِ وَنَحْوِهِمَا فَإِنَّمَا خَطْئُهُ فِي التَّسْمِيَةِ۔ اگر کوئی شخص، اب بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھیے گا، اگر کوئی شخص یوں کہے کہ اللہ جوہر تو ہے لیکن جواہر کی طرح نہیں ہے، جیسے بعض کہتے ہیں کہ وہ جوہر ہے جواہر کی طرح نہیں ہے، جسم ہے اجسام کی طرح نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ وَإِن قَالَ، اگرچہ وہ یہ کہے، یا اگر وہ یہ کہے کہ لا کل جواہری، وہ جواہر کی طرح نہیں ہے، جوہر تو ہے جواہر کی طرح نہیں ہے، فی الحیز، جگہ گھیرنے میں، ولوازمہ، اور حیز کے لوازمات میں سے، من الجہت والاحاطۃ ونحوہما، اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو فرماتے ہیں ٹھیک ہے، ہم اس پر حکم کفر تو نہیں لگائیں گے، لیکن فإنما خطئہ فی التسمیۃ، تو یہ اس کی خطا ہے کہ اس نے اس طرح کا نام اللہ کے لیے ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اسے جو ہے وہ جوہر کہہ رہا ہے تو پھر تو لوازمات کو بھی وہ مانے گا اور یہ کفر کی طرف لے کر جائے گا، اور اگر وہ کہتا ہے نہیں میں حیض اور لوازمات کو نہیں مانتا تو بھی یہ خطا ہے، پھر اسے جوہر نہیں کہنا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ الْجِسْمُ، اور اسی طرح جسم کا معاملہ بھی ہے۔ فَإِن سَمَّاهُ أَحَدٌ جِسْمًا، تو اگر کوئی اللہ کو جسم کہے، وَأَثْبَتَ لَهُ الْاِفْتِقَارَ وَالتَّرْکِیبَ وَسَائِرَ لَوَازِمِ الْجِسْمِیَّةِ کَفَرَ، تو وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے افتقار، محتاجی اور ترکیب، یعنی مختلف اعضاء سے مل کر بننا، اور سارے لوازمات جسمیہ جو ہے ثابت کرتا ہے تو کفر، وہ کافر ہے۔ وَإِن سَمَّاهُ جِسْمًا، اور اگر کوئی اسے جسم کہے اور لیکن یوں کہے، وقال لا کل اجسامی، کہ وہ اجسام کی طرف نہیں ہے، یعنی فی نفی لوازم الجسمیت، یعنی لوازم جسمیہ کا انکار کرتا ہے، نفی کرتا ہے، تو فإنما خطئہ فی اطلاق الاسم، تو یہ بھی اس کی خطا ہے اطلاق اسم میں، کہ اسے جسم پھر نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کمن قال جوہر لا کالجواہر، یہ بالکل اسی طرح ہے جو کہتا ہے کہ جوہر تو ہے جواہر کی طرح نہیں ہے۔ بالاجماع من القائلین بان الاسماء توقیفیۃ، یہ اس وجہ سے یہ ساری بحث ہم نے کی ہے کیونکہ قائلین کا اس بات پر، علماء متکلمین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، جو اس کے نام ہیں، وہ توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ جو نام اس نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بیان کیے، اسے انہی ناموں کے ساتھ پکارا جائے، انہی صفات کے ساتھ متصف کیا جائے۔ تو اسے نہ تو اس نے اپنے آپ کو خود جسم اور جوہر کہا، نہ اس کے ایک نبی نے اسے جسم اور جوہر کہا، تو پھر چونکہ اس کے اسماء توقیفیاں ہیں، اس لیے اس کے لیے اس طرح کے نام نہ رکھے جائیں، اگرچہ آپ اس کے لوازمات کا انکار کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اطلاق اسم اور تسمیہ کے اندر یہ غلطی ہے، خطا ہے۔ والقائلین بجواز اطلاق ما یشعر باجلال ولا یوہم نقصا وان لم یرد به توقیف، اور اسی طرح دوسرا موقف ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہر اس نام کا اطلاق آ سکتا ہے جس سے اس کی اجلال کا پتہ چلے اور کسی نقص کا وہم نہ ہو، اگرچہ وہ توقیفی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر بھی ان کے موقف کے حساب سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوہر اور جسم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ جوہر اور جسم کہنے سے اس کی شان جلالت کا اظہار نہیں ہو پائے گا، جوہر اور جسم تو اور بھی بہت سارے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ نقص کا وہم پیدا ہو جائے گا، اس لیے جو لوگ توقیف کے قائل ہیں ان کے نزدیک تو ویسے ہی اسے جوہر اور جسم نہیں کہہ سکتے، اور جو لوگ توقیفی اسما کے بھی قائل نہیں ہیں بلکہ ہر وہ نام جو اجلال کو واضح کرتا ہے اور نقص کی نفی کرتا ہے اس کی طرف وہم نہیں جاتا، ان کے نزدیک بھی جوہر اور جسم کہنا اس کے لیے محال ہے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي السَّمْعِ مَا يَسُوغُ إِطْلَاقُهُ، کیونکہ سننے میں کبھی ایسی بات نہیں آئی کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جوہر یا جسم کا اطلاق کسی نے کیا ہو اہل السنہ میں، لِيَجُوزَ عَلَى قَوْلِ الْقَائِلِينَ بِالْاشْتِقَاقِ فِي الْأَسْمَاءِ۔ چلیں اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے کل انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیے آج کے سبق کے حوالے سے۔
کوئی سوال ہے کسی کا؟ کسی کا کوئی سوال ہے؟ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ کسی کا کوئی سوال؟ چلیں ٹھیک ہے، اوکے.